बाबा ज़िबन दरूद व सलाम का नज़राना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूर्वी बातों में जाए बगैर असल की तरफ हम और आप अपने ज़हन को मुतवज्जो करते हैं। जो दीन का काम जज्बे इखलास के साथ करता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत का इजहार अपनी हर बिसात से करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के मुकद्दर को ऊंचा कर दिया करता है। काबिल मुबारकबाद है वो तमामी शुरकाए महफिल, अहलियाने मोहल्ला, मुंतज़मीन, मुहामिनीन, बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत, कायदे जलसा हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफ रज़वी मिस्राई साहब क़िबला, जिन्होंने ये ज़हन साज़ी करके और पहले ही रबीउल नूर की मुबारक शब से लेकर अभी तक ये सिलसिला जारी है कि आपकी काबिश और तमामी अहलियाने मोहल्ला शुरकाए बज़्म की ये काबिश है, उनकी मोहब्बतों का समरा है। दुआ गो है खुदाए गफीर व करीम अपने महबूब नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ मुशबार और नाले में मुतक़द्दिस बड़े ज़ात के सत्तर तुफ़ैल में इन तमाम काबिशों को अपनी बारगाह रहमत में शर्फ़ क़बूलियत में दर्जा का फरमाए। आइए तहदीसी नीमत के तौर पर मामूल के मुताबिक तरन्नुम में नहीं तहत में आक़ाए नीमत, दरियाए रहमत, कल्सुल करामत, जबल इस्तिक़ामत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सय्यदी सरदार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशहूर ज़माना कलाम नाजात के कलाम के साथ तस्वीर के बंद हैं, तहत में समाअत फरमाए। मुझे उम्मीद कभी है जितने बाज़ौक़ है आप आला हज़रत के कलाम को समझकर आप ज़रूर अपने नामे अमाल में नेकियां दर्ज कराएंगे। अभी एक मुतरन्निम आवाज़ में आपने कलाम आला हज़रत सुना, आप तहत में सुनिए और दिल को बाक़े मदीना बनाइए। पहले अपनी काबिशों की जो आपने ये नतीजा उसका अख़ज़ किया है, उसके बारे में मुबारकबादी का ये शेर आप सुन लीजिए। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जुल्फ़ अल्लाह के महबूब की लहराई है, या गुनहगारों पे रहमत की घटा छाई है। और एक गुलशन ही नहीं, बाग नहीं, शजर नहीं, एक गुलशन ही नहीं, बाग नहीं, शजर नहीं, सारी दुनिया में मदीने से बहार आई है। आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, खुद सुनते हैं कि तैबा में उतर आई है। आइए मेरे इमाम जमाते अहले सुन्नत को पैगाम देते हैं और आका की बारगाह में कुछ इस अंदाज से मदहराई करते हैं। तज़मीन के बंद है, समाअत फरमाए और गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इंशाअल्लाह ताला दिल बाक़े मदीना हो जाएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो गया तो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो जाएगा। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं,
صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہرو مہجب ملا دیے ہیں، دل کے بچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، پوری بنا دیے ہیں۔ سارے جہاں میں جن کی پوری نہ امید ہے، وہ بارگاہ شاہ کون و مکان میں پہنچے۔ سارے جہاں میں جن کی پوری نہ امید ہے، وہ بارگاہ شاہ کون و مکان میں پہنچے۔ کتنا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ پیغام دیکھیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھا دیے ہیں روتے اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا۔ اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا۔ کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کنارہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا۔ پڑھتے ہیں دوسری پڑھے محمد صلی اللہ وسلم وعلى نبيه وآله أبدا ظهور بكرنا مولانا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ بے جان سنگ ریزے، تصویر کو ادب سے جھکتے ہیں پیڑ پودے، کیا سمجھے سچ والے شاہ عرب کے رتبے، دیکھو فلک پہ ان کی جاہو حشر کے جلوے، یہ اسرا میں گزرے جس دم بیڑوں پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ ان کی صحابتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طرف سے بارہ، آیا جو بھی قلعے میں ان کی گلی میں منگتا، تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا میرے کریم سے گھر، ٹکرا کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، تجھے بہا دیے ہیں۔ محشر میں جب بھی آیا یہ سیاہ بندہ تھا مسترب کی، دیکھو انجام کیا ہو میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، تو بے ساختہ مچل کر عاصی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ احمد رضا جہاں میں پڑھتا امام اعظم، اس کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبيه وآله أبدا الدهور وكرما، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات محترم، کسی رات کا انتظار کب سے لوگ کر رہے تھے، اس رات کا انتظار کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی یہ تاریخ آتی ہے ایک دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ راتیں تو بہت ہیں دنیا میں آتی ہیں، ہمارے آپ کے لیے سونے کے لیے آپ راتیں گزارتے ہیں، مگر وہ رات جس رات میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہیں، رات کا آخری حصہ گزر رہا تھا اور دن کا پہلا حصہ اس کا آغاز ہو رہا تھا، ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس رات میں تاریکی کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، رات کی تاریکی کا
مقصد یہ ہے میرے محبوب کے زلف مبارک کا یہ صدقہ ہے کہ رات کو تاریکی کی بھیک ملی ہے اور چاند کو میرے آقا کے نور کی خیرات ملی ہے، سورج کو میرے آقا کے رخ روشن کا صدقہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ جماعت اہل سنت کو پیغام دیتے ہیں اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور و قضا کی قسم، قسم شب تار میں یہ راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم اگر میرے محبوب کی زلف مبارک سیاہ نہ ہوگی تو رات میں سیاہی نہ ہوگی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ نہ ملا ہوتا تو سورج نہ چمکاتا، نہ چاند میں چاندنی آتی۔ نہ جانے کتنے خیالوں میں گم ہے ایسے لوگ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آفری پر اور آپ کی آمد کے موقع پر نہ جانے کتنے غلط طریقے سے قوم مسلم کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا اے باری تعالیٰ تو نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیوں فرمایا تو رب قدیر عز و جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی شان عظمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، میں آسمانوں کی تخلیق نہ فرماتا، میں زمین کو نہ بناتا، کائنات کو وجود بخشا، لوح و قلم وجود میں آئے۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ نے ابو البشر بنایا اور آپ کو نبوت عطا کی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہے جن کے سر انور کو اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا اور پہلی مرتبہ جب جبریل امین کو رحمت پروردگار نے آواز دی اے جبریل جاؤ اور ایک مشت خاک لے کے آؤ زمین سے، میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جبریل امین آئے تو زمین نے خاکساری کا پیکر بن کے عجز و انکساری کا اظہار کیا، معذرت کر لیا کہیں ایسا نہ ہو عذاب الہی کا ہم شکار ہو جائے۔ حضرت جبریل واپس گئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ان سے بھی یہی سلام و سوال و جواب ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام و تسلیم آئے، زمین نے پھر معذرت کرنی چاہیے مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا الامر فوق الادب، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ مجھتے خاک لیا، خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ رب کی رحمتوں نے آواز دی اے ملائکہ علیحدہ ہو جاؤ، اے جبریل الگ ہو جاؤ، اے اسرافیل الگ ہو جاؤ۔ اب جہاں پر مجھے اپنے محبوب کے نور پاک کو رکھنا ہے آدم کے اس سر کو میں اپنے ید قدرت سے بناؤں گا۔ اللہ نے اپنے ید قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے سر انور کو بنایا جس میں مبارک کے اعضاء بن کر مکمل ہو گئے۔ روح آدم کو حکم ربی دیا گیا، اللہ نے حکم دیا اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح جسم آدم میں گئی مگر یک لمحہ بھی نہ ٹھہری، فوراً پلٹ کر واپس آ گئی۔ رب کی رحمتوں نے آواز دی اے روح آدم بات کیا ہے؟ آدم کے جسم میں کے اندر رکی کیوں نہیں؟ عرض کیا مولا کریم اندھیرا ہے اور اندھیرے میں کیسے رہوں؟ تو رب نے اپنے ید قدرت سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں جلوہ گر فرما دیا۔ پیشانی آدم میں میرے آقا کے نور کا پہنچنا تھا، آدم کا پورا جسم نور سے منور ہو گیا۔ اللہ پہلے آدم کا جسم بن گیا تھا، آنکھ بھی بن گئی تھی، کان بھی بن گیا تھا، ہاتھ پیر تمامی اعضاء صحیح سلامت بن کر تیار تھے مگر نہ آنکھ دیکھ رہی تھی، نہ کان سن رہا تھا، نہ زبان بول رہی تھی، نہ ہاتھ میں قوت گرفت تھی، نہ پیر میں قوت رفتار تھی، نہ دماغ میں قوت فکر تھی۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ روح ٹھہری نہیں تھی۔ رب نے جب دوبارہ حکم دیا اور روح گئی تو نور مصطفیٰ کو پانے کے بعد میں قرار حاصل ہو گیا۔ پتہ چلا مسلمانوں آپ کے جسم سے روح نکل جائے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے، اللہ تو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، زبان بول نہیں سکتی ہے، کان سن نہیں سکتا، پیر میں
ताकत नहीं आ सकती, कुव्वत गिरफ्त हाथों में नहीं हो सकती, न कुव्वत गोयाई है, न कुव्वत समाअत है, न कुव्वत बसारत है। आग अगर रूह जिस्म के अंदर हो तो आग देखेगी भी, जबान बोलेगी भी, कान भी सुनेगा, हाथ भी काम करेगा, पैर भी काम करेगा। अब जरा अपने जहन को हाजिर कीजिए, पहली मर्तबा जब रूह आदम गई थी तो रूह आदम के जिस्म के अंदर रुकी नहीं थी, दोबारा रुकी तब जब नूरे मुस्तफा को पा लिया तब तो पता ये चला आदम को नबूवत भी मिली है, आदम को जिंदगी मिली है, आदम अगर अबुल बशर बनाए गए हैं, आदम के जिस्मानी आधा काम करना शुरू किए हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अब बात खाली यहीं तक नहीं रह जाती, बल्कि यूं कहते हुए चले जाओ, ये अल्लाह की रहमत है, खुदा का फजलो करम है। अल्लाह ने हजरत आदम को अबुल बशर बनाया है, आमिना के लाल का सदका है, उनको नबूवत से सरफराज फरमाया है, आमिना के लाल का सदका है। नूह की कश्ती अगर जूदी पहाड़ से लगी है, आमिना के लाल का सदका है। अगर अल्लाह ने इब्राहिम पर आतिश कदे नमरूद को गुलजार फरमाया है, ये आमिना के लाल का सदका है। अगर इस्माइल के गले पर छुरी गुंद हुई है, ये मेरे आका का सदका है। अगर ज़करिया को मासूमियत मिली है, मेरे आका का सदका है। यूसुफ को हुस्न जमाल की दौलत से माला माल किया गया है तो मेरे आका का सदका है। सुलेमान को बादशाहत मिली है तो मेरे आका का सदका है। मूसा को कलाम हासिल हुआ है तो मेरे आका का सदका है। ईसा को जलाल मिला है तो मेरे आका का सदका है। अंबिया इकराम को नबूवत मिली है, ये मेरे आका का नूर का सदका है। रुसुलाने इज़ाम को रिसालत मिली है, ये मेरे आका के नूर की खैरात है। बल्कि यूं कहते हुए चले जाओ, खुदाने जन्नत अगर वजूद में आए हैं मेरे आका का सदका है। लोहो कलम वजूद में आए हैं तो मेरे आका का सदका है। जमीन पर फर्श अगर बिछाया गया है, अब्दुल्ला के नूरे नजर के खैरात है। शामियाने आसमान अगर लगाया गया है तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते के खैरात है। अल्लाह अल्लाह का तल्ला तिरवानी जानी है, आमिना के लाल का सदका है। चांद अगर अपनी चांदनी को कायनात में बिखेर रहा है, मुस्तफा का सदका है। सूरज अगर अपनी रोशनी को कायनात में तकसीम कर रहा है, ये मेरे आका का सदका है। तो कहते कि नहीं हो, नबी के सदके में चांदनी है, नबी के सदके में चांदनी है। रसूल अकरम के दम कदम से तमाम आलम में रोशनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, कहता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा देदार सदका नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सद्दा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। ये देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार अल्लाह अल्लाह कौम कर रही है, अंबिया किराम की उम्मतें कर रही हैं। इसी रात का इंतजार है जब वो मेरे आका जलवागर होंगे, जब मेरे आका की तशरीफ आवरी होगी। हत्ता की लोग सुनते जाओ और आला हजरत सरकार के शेर के दायरे के अंदर अपने दिल को बातें मदीना बनाते हुए जाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं काबा सुन लिया था, इसलिए कि सबसे पहले हजरत आदम ने काबा की बुनियाद डाली थी। 1000 साल तक के जिक्र मुस्तफा करते रहे, जहां जहां गए नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करते रहे। और हर नबी ये बताते रहे वो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं, वो कौनैन के दूल्हा आने वाले हैं, सय्यदुल अंबिया आने वाले हैं। तो काबा ने सुन लिया था, हजरत आदम ने कहा था नबी आने वाले हैं। हजरत नूह ने 950 साल तक के अपने कौम के दरमियान में तबलीग की और यही कहते रहे वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तस्लीम आए, कौम को बताते हुए चले गए, ऐ लोगों याद रखना वो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं। हत्ता की ये बात दी गई अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तस्लीम की ज़ात मुबारक की जब बात आती है, अल्लाह 30 साल की उम्र मुबारक में आप
آپ کو اللہ نے آسمان پر بلا لیا. اب آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میں بہت کم لوگ اہل ایمان والے نظر آ رہے تھے. ہم نے جب قرآن مقدس کی تفسیر کا مطالعہ کیا اللہ تو ان اہل ایمان میں 7 اہل ایمان ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آبادی کو چھوڑ دیا, وطن کو چھوڑ دیا, پہاڑ کے غار میں آ گئے ایمان کی حفاظت کے لیے. 571 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. حضرت عیسیٰ نے تو اتنا کرم فرما دیا تھا, اے لوگوں میری قوم کے لوگوں وہ نبی آنے والے ہیں جن کا نامی مبارک احمد ہوگا. آسمانوں میں ان کا نام احمد ہوگا, زمین پر ان کو محمد کے نام سے پکارا جائے گا. وہ نبی کونین آنے والے ہیں. مگر اس 571 سال کے عرصے میں اللہ جانتے ہو کفر کو عروج حاصل ہو گیا, کفر بڑھتا رہا, یہاں تک کہ مکے والوں کے اندر ہر برائیاں پیدا ہو گئی. لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بچی کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے, پتھروں کو تراش کر بت بنا کر کے کعبے کے اندر سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا. اللہ کعبہ نے بھی سن لیا تھا, اس لیے کہ کعبہ کے کان بھی ہے, کعبہ کی آنکھ بھی ہے, کعبہ کی زبان بھی ہے. یہ ہم نہیں کہتے, میرے امام نے جواب دے دیا ہے. میرے امام جب گئے ہیں سفر حج پر, اللہ تو طواف کعبہ ہو رہا ہے. اس شاقان حرمین حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں, کوئی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے, کوئی غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے. مگر اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اے حاجیوں سنو, اگر تمہارا ارکان حج ادا ہو گئے ہیں, مکمل ہو گئے ہیں, تو آؤ, اگر تمہیں سنائی نہیں پڑتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبہ کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے, غور سے سن تو رہا, کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ دیکھو کعبہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. پتہ چلا کعبہ کی آنکھ بھی ہے, کعبہ کی دیوار کے زبان بھی ہے, کعبہ بول بھی رہا ہے, کعبہ دیکھ بھی رہا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر حاجی گزرنے والا یہ ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہے, اس لیے کہ حجر اسود اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دینا میدان قیامت میں, اور منافقوں کے نفاق کی گواہی دے گا. حجر اسود دیکھ رہا ہے کون حاجی گزرنے والا ایماندار ہے, کون گزرنے والا منافق ہے. یہ حجر اسود کو معلوم ہے. اے لوگوں سنو, کہاں دیکھ دیا اپنے غیرت ایمانی کو, ایک پتھر کو اللہ نے طرح دے دیا ہے. ایمان والے کے ایمان کو جان رہا ہے, منافق کے نفاق کو جان رہا ہے. جب پتھر کے علم کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کے علم پاک کی شان کا ہوگی. اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا کے پہ کروڑوں کرو. تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, علم غیب مصطفیٰ, علم غیب مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سنتے رہیے, موضوع آپ نے 2 مرتبہ پوسٹر میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اعلان میں بھی آپ نے سماعت فرمایا, شب ولادت مصطفیٰ اور ظہور عجائب, یعنی اس رات میں اللہ کیسے کیسے عجائب, کیسے کیسے معاملات آئے اور کیسے کیسے عجائب کا ظہور ہوا. یوں کہو لوگوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے لے کر کے اور اب تک میرے آقا کے معجزات کا اظہار ہوتا رہا, آقا کے نور کی خیرات پڑتی رہی. آؤ دیکھو, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے, کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, کعبہ کے آنکھ بھی ہے, کعبہ کی زبان بھی ہے, کعبہ شریف کے کان بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 571 سال گزر گیا تھا, کعبہ بے قرار ہو گیا تھا. 900 سال تک کے نوح سے سنا, 1000 سال تک کے آدم سے سنا, حضرت ابراہیم سے سنا, حضرت یحییٰ سے سنا, حضرت موسیٰ سے سنا, آخر میں حضرت عیسیٰ سے سنا. وہ نبی آنے والے ہیں. تو کعبہ بھی مشتاق انداز میں تھا, کعبہ بھی بے قرار تھا. وہ نبی کب آئیں گے جو مجھے بتوں سے پاک کریں گے, میرے اندر سے بتوں کو نکالیں
डालेंगे उनका चेहरा अब देखने को मिलेगा। ऐ लोगों कुर्बान जाओ, वो रात आने वाली है, वो रात आ रही है। हज़रत आमिना बयान फरमाती है, ऐ लोगों इस रात की जो खैरात है आप मेरी तकरीर के जुमले नोट कर लीजिए। जुमेरात की फजीलत अपनी जगह पर हक है, मगर रात की फजीलत के शान क्या कहना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मैके वालों ने ये पैगाम दिया था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मशवरा किया और जिस रात में निकाह मुबारक हुआ और बाहमी मुलाकात हुई हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत आमिना की रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन दोनों की जब आपस में मुलाकात होती है वो नूर जो हज़रत आदम से चला था आज हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर के किसी और बेटे की जानिब न गया, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला की जानिब आया। और जब अब्दुल्ला और आमिना की बाहमी मुलाकात होती है, जुमेरात का दिन गुजर गया था और जुमा की शब आ रही थी, इसी रात में मुलाकात हुई है। अल्लाह की रहमत को गवारा हुआ, ऐ मेरे महबूब का नूर मुंतकिल हो जा। तो इसी रात में नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर हज़रत आमिना के शिकम मुबारक में चलवागर हो गया। ऐ लोगों जुमेरात के कदरों मंजिल अपनी जगह, मगर इस रात को जो फजीलत हासिल है ये मेरे महबूब के आमद नूर के सदक़े हासिल है। नूर मुस्तफा के मुंतकिल होने की बरकत है कि इस रात को अल्लाह ताला ने इतना मर्तबा ये कुर्बान जाइए। अब ये काबा परेशान है, ये काबा बेकरार है। कब आएंगे मुझे बुतों से पाक करने वाले, मैं कल उनका दीदार करूंगा, कब मैं उनकी जियारत करूंगा। कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम से लेकर अब तक इंतजार हो रहा है, मगर याद रखो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जिनको आज मेरे आका की वारदा होने का शरफ हासिल हो रहा है। अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, ऐ रिज़वाने जन्नत जन्नत को सजा दे, ऐ हुराने जन्नत सजाओ अपने आप को शौक और सिंगार में कर लो। आसमान के सितारों इस्तक़बाल के लिए मेरे आमिना के घर के करीब हो जाओ। ऐ जिब्रील जाओ फरिश्तों की जमईयत को लेकर हज़रत आमिना के घर के इर्द गिर्द हाजिर हो जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम है, आ रहे हैं आसमान से बहुक्म रब्बुल आलमीन और अपने आगे अपने मुबारक हाथ में वो झंडा लेकर के आ रहे हैं। कौन झंडा? जिसको कहा गया तीन झंडा हज़रत इब्राहिम के हाथ में है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, तीन झंडा लेकर के आ रहे हैं। रात गुजरने वाली गुजर रही है, दिन आने वाला आ रहा है। हज़रत आमिना कहती है महीने तो मुंतकिल होते रहे, महीने में तब्दीलियां होती रही। किसी महीने में हज़रत हव्वा आ रही है, कभी हज़रत मरियम आ रही है, कभी हज़रत आसिया आ रही है और मुझको मुबारकबादी पेश कर रही है। ए आमिना मुबारक हो, सैयदुल अंबिया की वारदा होने का शरफ तुझको मिल रहा है। ए आमिना, जब तक सैयदुल अंबिया का जिक्र पाक होगा, जहाँ जहाँ तेरे नबी का जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। हज़रत आमिना फरमाती है मैं मक्का शरीफ के अंदर अपने घर के गोशे में थी और पैदाइश की घड़ी करीब आ रही थी, वक्त सुहाना करीब आ रहा था। आसमान के सितारे मेरे घर के करीब आ गए थे, नूर का समा बना हुआ था। मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। नूर की महफियत के आलम में मैं बिल्कुल तस्तगरक थी और ऐसा लग रहा था अल्लाह अल्लाह की मैं नूर में नहा रही हूँ। अचानक जब वक्त सुबह आ गया तो मैंने देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। और जब दुनिया में मेरे आका तशरीफ ले आए तो ईशान के साथ तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह पारों में मांग निकली हुई है, आंखों में काजल लगा हुआ है, यानी सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ आंखों में मेरे आका तशरीफ लाए और बाल में मांग निकली हुई है और मेरे आका पहना नहीं पैदा हुए बल्कि लिबास के साथ मेरे आका जलवागर हुए हैं। और आने के बाद में अपने जबीने नूर को इस जमीन से लगा दिया और रब की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अल्लाह इधर मेरे आका अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, इधर हज़रत आमिना कह रही है मेरा नाम दुनिया में आ गया है। उधर फरिश्ते पढ़ रहे हैं, नबीए कराम ने जो पढ़ा था, अंबियाए कराम ने जो पढ़ा था, आज वही फरिश्ते पढ़ रहे हैं। और जो फरिश्तों ने पढ़ा था वही पढ़ाई का आशिक कह रहा है
मोमिनों पढ़ते रहो, तुम अपने आका पर दरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका वो ज़बान पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले पादरी बनने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सहरे वद्दुहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जलवागर हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह जानते हो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम है, एक झंडा लेकर के आते हैं, काबे के छत पे नस्ब करते हैं, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। मगर आप यकीन जानिए अगर आप पैमाइश करने लगेंगे तो आप पैमाइश नहीं कर पाएंगे। झंडे की हकीकत समझना चाहेंगे, आपकी समझ से मामला है। खाली तमसील किए तफहीम क़ल्बी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, हर मुल्क की सरहद होती है और उसकी सरहद का मुकाम कुछ ऐसा होता है कि उसकी सरहद के आगे हर मुल्क का जो पहचान वाला झंडा होता है, जो उसकी पहचान का और जो उसकी शराब का झंडा होता है उसकी सरहद के अंदर रहेगा, उसकी सरहद के बाहर उस मुल्क का झंडा नहीं जाएगा। ये आपको मालूम है हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर लहराया नहीं जा सकता, किसी दूसरे मुल्क का निशान वाला झंडा हिंदुस्तान की धरती पर लहराया नहीं जा सकता। मतलब ये है हिंदुस्तान का नक्शा बांग्लादेश की सरहद से लेकर पाकिस्तान की सरहद तक, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे की सरहद तक जो हिंदुस्तान की सरहद है वहीं तक इसका झंडा जा सकता है। मगर लोगों कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तस्वीर में एक झंडा काबे की छत पे, तो काबे की छत पे क्यों नस्ब किया? इसलिए नस्ब किया कि काबा जो बना हुआ है जमीन के बीच में हिस्से पर काबा बना हुआ है और जमीन की जो गर्दिश बरकरार है, जमीन जो साकिन है, जमीन जो कायम है और इसको जो करार हासिल है अल्लाह काबा शरीफ के सबसे में करार हासिल है। जिस दिन कुर्बे कयामत में अल्लाह ने एक पतली टांगों वाला काबा की दीवार को गिरा देगा तो दीवारें काबा के गिरते ही जमीन में जलजले आने शुरू हो जाएंगे, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो जमीन के बीच में हिस्से पर काबा कायम है, जितना हिस्सा उससे मगरिब में है उतना ही हिस्सा मशरिक में है, उतना ही खुश्क हिस्सा शुमाल की तरफ है, उतना ही खुश्क हिस्सा जुनूब की तरफ है। इसलिए कि जमीन के बीच में हिस्से पर काबा कायम है। अल्लाह अल्लाह अब मशरिक में एक झंडा गाड़ दिया, मगरिब में एक झंडा लगा दिया। मगर अगर हम कहें किसी साइंसदान को बोले, कोई साइंसदान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पूरे मशरिक को नाप सके, इसलिए कि ये मशरिक पूरा मशरिक जो है अल्लाह अल्लाह जमीन के खुश्की वाले हिस्से को समंदर का पानी चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी वाला साइंस वाला न मशरिक को नाप सकता है न मगरिब को नाप सकता है, जमीन की पैमाइश कर सकता है अल्लाह अल्लाह, मगर मशरिक की पैमाइश नहीं कर सकता, मगरिब की पैमाइश नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐ मेरे जिब्रील लेकर के जाओ, मेरे महबूब की विरासत और अजमत का झंडा काबा की छत पे लगा दो। इसलिए कि तहत तरह से लेकर के और अर्श मुअल्ला तक के काबा शरीफ की अजमत बरकरार है। और याद रखो मशरिक में लगाओ, मगरिब में लगाओ, दुनिया को पता चल जाए अब काबा शरीफ पर झंडा लगने वाला तहत तरह से लेकर के अर्श मुअल्ला तक के और मशरिक से लेकर के मगरिब तक के अब किसी की अजमत का झंडा अगर लहराया जाएगा तो आमिना के लाल की अजमत का झंडा होगा, मुस्तफा की शान का झंडा होगा। ऐ लोगों सुनो, जब जिब्रील अमीन ने झंडा लहराया था आज हिंदुस्तान की धरती पर अगर हम 15 अगस्त को अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, अल्लाह अल्लाह तो रबीउल नूर शरीफ के जब 12 तारीख आती है हज़रत हाशिम का खानदान निगाह में होता है, हज़रत अब्दुल्ला का आंगन निगाह में होता है, हज़रत आमिना के इश्क़ मुक़द्दस से जलवागर होने वाले मुस्तफा की आमद का जलवा होता है। तो हम इसी की खुशी में आकर के कहते हैं अगर महबूब न आते ये जमीन न मिली होती, आसमान न मिला होता, नियमतें न मिली होती। मेरे इमाम ने तो फरमा दिया है ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उससे मिला, बढ़ती है कौनैन में निमत रसूलुल्लाह की। तो मेरे आका के
کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے۔ اے دنیا والوں یاد رکھو، اے بھارت تمہیں یاد رکھ، اے پاکستان تمہیں یاد رکھ، اے بنگلہ تمہیں یاد کر لے، اے افغان والے تمہیں جانو، اے دنیا والے تم بھی سن لو، اگر ہندوستان کو انگریزوں کے ظالمانہ پنجوں سے 15 اگست کو آزادی ملی ہے تو آمنہ کے لال کے آنے سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری انسانیت کو آزادی ملی ہے، پوری انسانیت کو آزادی ملی ہے۔ خالی ہندوستان کا آزاد ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کا آزاد ہو جانا یہ کمال کرنے کی بات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، ہم جہاں ایک طرف اپنے وطن کے سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے ملک کی وفادار ہے، کوئی بھی اہل ایمان کو غدار ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے مولف گھوم رہے ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، انہوں نے جاہلانہ لباس پہن رکھا ہے، ورنہ مسلمان کی تاریخ جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ اے لوگوں، مسلمان ملک کا غدار نہیں ہوتا، مسلمان ملک کا وفادار ہوتا ہے تو اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے، مگر اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ، کہیں سب سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اگر کوئی نوجوان محبت کرتا ہے، یہ نوجوان اگر عشق کرتا ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کیا کرتا ہے، آقا سے پیار کیا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نہ آتے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ 900 سال تک حضرت نوح نے کہا وہ نبی آنے والے ہیں، ابراہیم نے کہا نبی آنے والے ہیں، اسماعیل نے کہا نبی آنے والے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا آنے والے ہیں، عیسیٰ نے کہا آنے والے ہیں، دانیال نے کہا آنے والے ہیں، زکریا نے کہا آنے والے ہیں، یوسف نے کہا آنے والے ہیں، یحییٰ نے کہا آنے والے ہیں۔ اور جب ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو آمنہ کے گھر میں میرے آقا آ گئے تو ہندوستان والا بھی کہہ رہا ہے، پاکستان والا کہہ رہا ہے، افغانستان والا کہہ رہا ہے، بھوٹان والا کہہ رہا ہے، اے لوگوں مبارک ہو جس نبی کے بارے میں انبیاء نے کہا تھا آنے والے ہیں، مبارک ہو وہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، وہ آقا تشریف لے آئے ہیں، وہ آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ گویا جو احمد رضا بول رہے تھے آج وہی بولی چین والا بول رہا ہے، جو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے بول رہے تھے آج افغانستان والا بول رہا ہے، آج اسلامی ملک والے، دنیا کے بہت سے ممالک والے، جہاں چلے جاؤ اللہ کا جلوس میلاد النبی کا جھنڈا ہے، اللہ کا پرچم رسالت کا جھنڈا ہے، جلوس عید میلاد النبی ہے، اور جہاں جانب مصطفیٰ کی عظمت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسری کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج جو بھی ہے ایمان کا سلبہ کرنے والے کسی مارواڑی کی دکان پر یہ مصطفیٰ کا وفادار اعلیٰ حضرت کا شہدائی کبھی کسی تجوری سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آئے گا، اے نرسی تو بھی بولے گا، اے اتنگے پہچانے والا تو بھی بولے گا، جیسے آج سعودیہ میں ڈنکا بجنے والا ہے، آج جیسے وہاں نرسی کی حکومت ماننے پر مجبور ہو گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تجھ کو بولنی پڑے گی۔ جو بریلی کے تاجدار بول رہے ہیں، جو بریلی کے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، آج چین والا، پوری دنیا والے جلوس نکال کر کے اعلیٰ حضرت کی بولی میں قوم کو جواب دے رہے ہیں۔ فرش والے تیری شوکتہ اور اونچا جانے، خود لگا عرش پہ اڑتا ہے فرارے تیرا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے خرائے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بولی بول رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جلوہ گر ہو گئے میرے آقا۔ اب کعبہ منتظر ہے، عجائب پہ غور کیجئے،
اور میں وہ عجائب کی ایک جھلک اعلیٰ حضرت سرکار کی روشنی میں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. شاید کسی حد تک میں کامیاب ہو جاؤں آپ کو سمجھانے میں. اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو میرے سمجھانے ہی کا قصور مانیے. آپ کی سمجھ تو اعلیٰ ہے الحمدللہ. ایک سے ایک خطیب کو آپ نے سنا ہے, ایک سے ایک کلام کو سنا ہے, مگر آئیے سن لیجئے. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اللہ اللہ کعبہ منتظر ہے, دیکھنے کے لیے بے قرار ہے, کب وہ میرے آقا آئیں گے. ادھر خبر دی حضرت عبد المطلب سردار قریش کو, اے عبد المطلب گھر میں پوتا تشریف لے آیا ہے, گھر میں پوتا تشریف لے آیا ہے. حضرت عبد المطلب بے قرار ہو گئے اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے. اللہ اللہ فوراً گئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, قربان جاؤ حضرت آمنہ کی مبارک زندگی پر. آج حضرت آمنہ نے سفید چادر میں ملبوس کر کے میرے آقا کو اٹھا کر دادا کی گود میں دے دیا. حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے لیا, اپنی گود میں لے لیا. چادر کا ایک کونا میرے آقا کے رخ روشن پر رکھا ہوا ہے اور آقا کے رخسار نور کا بوسہ لے رہا ہے. حضرت عبد المطلب ادھر ادھر نہ گئے, مکہ کے کسی کافر کے ہاں نہیں گئے, کسی رئیس کے ہاں نہیں گئے, کسی چودھری کے ہاں نہیں گئے, سیدھا کعبہ شریف کی طرف لے کر چلنے لگے, کعبہ شریف کی طرف لے کر چلنے لگے. اب اور رک کر کے یہ اتنا موضوع ذہن میں محفوظ رکھیے اور آج آپ اپنی مسجد کی مثال لے لیجیے. ابھی آپ نے سنی مسجد اقصی میں نماز عشاء ادا کی, پوری جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کسی بھی مسجد میں جائے اللہ نہ امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں, محراب جو ہے دیوار مسجد کے بیچ میں محراب بنی ہوتی ہے, اسی محراب کے فاصلے پر یعنی ایڑی کا حصہ یا اور پیر کا حصہ کچھ باہر رکھ کر کے امام صاحب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اللہ تو محراب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسجد کے دیوار کے بیچ میں حصے پر محراب بنی ہوتی ہے. کہیں بھی چلے جائیں ہر مسجد کی محراب اس کے بیچ میں دیوار کے حصے پر ہوتی ہے. مگر آپ کہیں گئے ہو, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حج کرنے گئے ہوں گے, کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا کہ کعبے کی محراب کہاں ہے؟ اللہ اللہ کعبے کی محراب کہاں ہے؟ غور نہیں کیا آپ نے, شاید بھول گئے. محبوبیت کا عالم تھا, عشق کی دنیا میں مگن تھے, محراب کعبہ پر غور نہ کیا کہ محراب کعبہ کہاں ہے. اللہ اللہ جانتے ہو, میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. محراب کعبہ حتیم کعبہ کو کہتے ہیں. جو 4 فٹ کی دیوار گول دائرے کی شکل میں چھوٹی سی بنی ہوئی ہے, اللہ اللہ اسی کو محراب کعبہ کہتے ہیں. اور محراب کعبہ اس طرف کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ کعبے کے چھت پر جو انوار و تجلیات کا پانی برستا ہے, رحمت خدا کی جو برسات ہوتی ہے, اسی میزاب زر کے ذریعے حتیم کعبہ میں وہ پانی گرتا ہے. اور میزاب زر ادھر کیوں لگا ہوا ہے, حتیم کعبہ کی طرف پنانا کیوں لگا ہوا؟ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اسی رخ کی طرف میرے آقا کا روضہ چمکا رہا ہے. اللہ پتہ یہ چلا کعبے نے اپنے محراب کو جھکایا, اپنے دل کو جھکایا, کعبے کی دیوار جھک گئی. کیوں جھکی؟ حضرت عبد المطلب لے کے جا رہے ہیں, حضرت عبد المطلب لے کے جا رہے ہیں. اللہ اللہ لے کر کے گئے اور جیسے ہی دیوار کعبہ کے قریب پہنچے, اللہ اکبر, تو حضرت عبد المطلب نے اپنے محبوب کے رخ روشن سے چادر کا کونا ہٹا دیا. اب پھر رک جائیے, یہیں پر ذہن کو روکے رہیے اور دوسری تمثیل سن لیجئے تاکہ دل باغ مدینہ ہو جائے. اللہ اللہ کا کعبہ نے کیسے دیکھا اور میرے آقا کا کیا دیکھا کہ اپنے آپ کو جھکا دیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ آئے ہو یو پی بہار کلکتہ سے, اللہ اللہ اپنے مقامی وطن کو چھوڑ کر کے آئے, روزی روٹی کی تلاش میں یہاں سرگرداں ہے, آئے تھے. اللہ اللہ ماں باپ نے آپ کے امیدوں کا چراغ روشن کیا تھا, چاند چمیلی دلہن لے کر کے آئے تھے. اور جب آپ گھر سے چلنے لگے تھے, مکہ پاکیزہ آنچل رب کی بارگاہ میں تراش ہوا تھا, اے مولا میرے بیٹے کو کہیں بھی رکھنا, سلامت رکھنا, جہاں بھی رہے میرا بیٹا سلامت رہے. اللہ اللہ چلے آئے, سعودیہ چلے گئے یا بمبئی چلے آئے. چند مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے, اے میرے بیٹے مبارک ہو, تیرے گھر میں لال آیا ہے.
تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اچھا اماں میں آؤں گا، اچانک میں آؤں گا، خبر نہیں دوں گا کہ میں آنے والا ہوں، اللہ اللہ جانتے ہو، 9 مہینہ گزر گیا، چاند سا بیٹا آیا، پھر خط آ گیا، فون پہ بات ہوئی، ارے بیٹے جیسے تیری آنکھ ہے ویسے تیرے بیٹے کی آنکھ ہے، جیسے تیرا رخسار ہے ویسے تیرے بیٹے کا رخسار ہے، جیسے تیرے سر کا بال ہے ویسے ہی بیٹے کے سر کا بال ہے، جیسے تو چلا کرتا ہے ایسے بیٹا چلا کرتا ہے، اللہ اللہ بیٹے کی رفتار کو بتا دیا، بیٹے کے کردار کو بتا دیا، بیٹے کے رخسار کو بتا دیا، بیٹے کے گفتار کو بتا دیا، بیٹے کے ہوٹ کے بارے میں بتایا، بیٹے کے گال کے بارے میں بتایا، بیٹے کے بھموں کے بارے میں بتایا، بیٹے کے ماتھے کے بارے میں بتایا، بیٹے کے ہاتھ کے بارے میں بتایا، بیٹے کے پیر کے بارے میں بتایا، بیٹے کے شعور کے بارے میں بتایا، بیٹے کے سمجھ کے بارے میں بتایا، اللہ پاک کے ذہن کے پردے پر نقشہ جمع ہوا تھا، میرا بیٹا اس شان کا ہوگا، میرا بیٹا ایسا چلا کرتا ہے، میرا بیٹا اس شان کا ہوگا، اللہ تو اس نے کہا اب کسی کو خبر نہ کرو، اچانک چلے چلو، اچانک تیار ہوا، ربطے صبر باندھا اور پہنچ گیا، وطن کی آبادی میں پہنچا، ایک گلی سے دوسری گلی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ دوسری گلی کے موڑ سے ایک گھوڑیال سا بچہ کھیلتا کودتا آیا، دوڑتا ہوا آیا اور نظر جیسے ہی پہلی چیز پر پڑی، دیکھا ہو نہ ہو یہ میرا ہی بیٹا ہے، جو نقشہ بتایا گیا تھا، جو حلیہ بتایا گیا تھا، یہی میرا بیٹا ہے، تو دیکھتے وقت جس چیز پر پہلی نظر باپ کی پڑے گی اس چیز کی تعریف کرے گا، اگر بال پہ نظر پڑے گی تو بال کی تعریف کرے گا، رخسار پہ باپ کی نظر پڑے گی تو رخسار کی تعریف کرے گا، ہونٹوں کو دیکھ لے گا تو ہونٹ کی تعریف کرے گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں نہیں بتانا چاہتا، آپ سن لیجئے، حضرت آدم نے کہا توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، اللہ تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، صحیفے جو نازل ہوئے اس میں لکھے ہیں، محبوب شان کے ہوں گے، محبوب اس قدرت کے ہوں گے، وہ محبوب شان کا ہوگا، مقام صحابہ میں اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، وہ محبوب شان کا مالک ہوگا، زمین پر رہتے ہوئے اگر چاند کی طرف اشارہ کر دے گا تو چاند اپنے سینے کو چیر کر غلام رسول ہونے کا حق ادا کر دے گا، یہ سن رکھا تھا، محبوب شان کا ہوگا، محبوب اس قدرت کا ہوگا، محبوب اس خوبیوں کا مالک ہوگا، تو کعبہ نے سن لیا تھا، سن کے رکھا تھا، مصطفی شان کے ہوں گے، رخسار ایسا ہوگا، ہونٹ ایسے ہوں گے، کردار ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا، کیسے ہی حضرت عبد المطلب نے تو چادر کا ٹولا رخ روشن سے ہٹایا تو کعبہ نے فوراً اپنی آنکھوں سے میرے آقا کے بھووں کو دیکھ لیا، یہ بھویں کو دیکھ لیا، اور جیسے ہی بھووں کو دیکھا تو اپنے آپ کو تعظیم مصطفیٰ میں جھکا دیا، جو چیز کعبہ کی جھکی ہے اسی کو محراب کعبہ کہتے ہیں، 1200-1400 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر آمینہ کے آنگن میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے تھے، کعبہ نے دیکھا تھا تو اپنی محراب کو جھکا دیا تھا، اس کا جھکنا اللہ اللہ حدیثوں کے مرد گردانی کرتے ہوئے بریلی کی دھرتی نے دیکھا، اللہ اللہ علیہ حضرت سرکار نے دیکھا تو جماعت سنت کو پیغام دے دیا، یہ دیکھو عشق کعبہ، تعظیم اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، وارفتگی اس کو کہتے ہیں، دیوانگی اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھوکی ان بھووں کی لطافت لاکھ سلام، کعبہ ایسا دیوانہ ہوا کہ میرے آقا کے بھووں کا دیوانہ ہو گیا، میرے آقا کے بھووں کا دیوانہ ہو گیا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اللہ قربان جاؤ، کعبہ شریف میرے آقا کی عظمت کا گیت گا رہا ہے، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے اللہ نے اتنی روشنی کر دی، اتنا نور بکھیر دیا کہ میں مکے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے ملک شام کے مکانات کو میں نے دیکھ لیا، اللہ اللہ فارس کی آگ 1000 سال سے چل رہی تھی، میرے آقا تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، 1000 سال سے چلتی ہوئی آگ بجھ گئی، ایسے کسرا کے 15 کنگورے تھے، 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے، ایک کنگورا باقی رہ گیا، وہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بتانے کے لیے وہ کنگورا باقی رہ گیا، ورنہ 15 کنگورے تھے، 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے، ایک کنگورا باقی رہ گیا، اور مصطفیٰ کی عظمت کو بتانے کے لیے قربان جاؤ مسلمانوں،
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں موضوع کا ایک حصہ ذرا میں اس کو پھیلا دیتا ہوں اور آگے چل کر کے آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ جانتے ہو حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں آقا کی جلوہ گری ہو گئی ہے, کائنات میں انقلاب عظیم برپا ہو گیا. صبح ہونے کے بعد بھی ایک کافر دوسرے کافر سے کہہ رہا ہے ارے ادھر آ کہاں بات کیا ہے, کہاں تو نہیں جانتا ہے میرے گھر میں عجیب چیز پیدا ہو گئی ہے. گھر میں جب جانوروں کو چرا کر کے لے کے آیا تھا تو جانوروں کے تن دودھ سے خشک تھے, لیکن آج جب میں صبح سویرے اٹھا ہوں تو سارے جانوروں کا تن دودھ سے بھرا دکھائی دے رہا ہے. اللہ جدھر میں جاتا ہوں کوئی خشک سرا نظر نہیں آتا, ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے, سرسبز و شاداب علاقہ نظر آ رہا ہے. اللہ دوسرے نے کہا مبارک ہو, میں نے بھی عجیب و غریب حال دیکھا ہے. آج فلاں کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوا ہے, فلاں کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کہا اے لوگوں سنو, ارے خالی مکہ ہی میں نہیں عرب میں جتنی عورتیں امید سے تھی اور جن کے گھر میں فراغت ہوئی ہے, کسی کے گھر میں لڑکی نہیں ہوئی بلکہ سب کے گھر میں آقا کے صدقے میں لڑکا پیدا ہوا ہے. یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا کے ساتھ دال صدقہ نور کا. اور فرماتے ہیں لوگوں دیکھو آقا کریم کے کرم کی بات ہے, چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آؤ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھیک اگر آپ کو لینی ہے تو ہمیں آپ کو اپنی نیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنی پڑے گی. آپ نے سنا نہیں, شاید آپ نے سمجھا نہیں, ایک شعر کو 1 منٹ کے اندر آپ پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن اگر گہرائی میں غور کریں گے اتر کر کے تو آپ کو لطف آئے گا. اے لوگوں اشارہ کس کو کیا جاتا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے آقا تو جھولے میں تشریف فرما تھے, چاند اپنی کرنوں کو کائنات میں بکھیر رہا تھا. میرے آقا اپنی نورانی انگلی کو جنبش دے رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی شمال کبھی جنوب, کبھی ادھر کبھی ادھر. میں اپنے آقا کے انگشتہ مبارک کو بھی دیکھتی اور آسمان کے چاند کو بھی دیکھتی. آقا کا اشارہ جدھر ہوتا چاند ادھر ہی ادھر چلا جاتا. اللہ اور دیکھو مسلمانوں, یہ بچپن کا اشارہ ہے جو میرے آقا جھولے میں کر رہے ہیں. ایک اشارہ میرے آقا نے مسجد نبوی میں کیا تھا کہ حضرت انس بن مالک بیان دیتے ہیں جمعۃ المبارکہ کا دن تھا, اللہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایسے عالم میں ایک عربی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے اپنے بارک کا نزول ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. حضرت انس بیان دیتے ہیں کہ بادل کا کوئی ٹکڑا آسمان کے نیچے نہ تھا, آسمان صاف و شفاف تھا, لیکن آقا نے اشارہ کیا تو برستے ہوئے بادل آ گئے. ہم لوگوں نے بھیگتے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی کی, یہاں تک کہ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں پر چلے گئے. ہفتہ کا دن آیا بارش ہوتی رہی, اتوار کا دن آیا بارش ہوتی رہی, پیر کا دن آ گیا بارش ہوتی رہی, اللہ منگل کا دن آیا بارش ہوتی رہی, پھر جمعۃ المبارکہ کا دن آ گیا. ہم لوگ بھیگتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے اور پھر میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. ایک عربی یا وہی یا کوئی دوسرا کھڑا ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائے پانی بند ہو جائے. حضرت عمر نے کہا یہ نہ کہو, یہ کہو یا رسول اللہ کرم فرمائے. تو میرے آقا نے یوں اشارہ فرمایا اور عرض کیا رب قدیر کی بارگاہ میں اللہم حوالینہ ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور مدینہ شریف میں نہ برسا. اللہ تعالیٰ کہنا تھا, مدینہ شریف کے اوپر سے بادل چھڑتے گئے, باہر تو بارش ہوتی رہی, مگر ہم لوگوں نے اللہ دھوپ کی روشنی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی. اور اس کے بعد سال بھر تک کے قنات نام کا ایک
نالا چلتا رہا. لوگ جب بھی سفر سے آتے موسلادھار بارش کی خبر کرتے. ایک اشارہ یہ میرے آقا نے کیا ہے اور ایک اشارہ میدان قیامت میں کریں گے. اللہ اللہ اعمال پر کی بنیاد پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوں گی, بیڑیوں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی, پیروں میں گناہوں کا بوجھ سر پہ لگا ہوگا. ایسے عالم میں ہم لوگ پریشان حال ہوں گے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. دست نبوت میں لواء الحمد ہوگا اور لواء الحمد کا جو جھنڈا ہوگا میرے آقا کے دست نبوت میں ہوگا. میرے آقا اشارہ فرمائیں گے, گنہگاروں کی ہتھکڑیاں ٹوٹتی جائیں گے, بیڑیوں کی کرہیں کٹتی چلی جائیں گے. اللہ اللہ یہ تو بچپن کا اشارہ تھا, مسجد نبوی میں جوانی کا اشارہ ہے, میدان قیامت میں شان نبوت کا اشارہ ہوگا. اے لوگوں جب یہ اشارہ دیکھا بریلی کے تاجدار نے تو وہاں میرے آقا کے غلاموں اپنے آقا پر سلام پڑھتے رہو, آقا پر ضرور پڑھتے رہو, فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہو, آقا کریم کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرتے رہو, جلوس عید میلاد النبی میں شریک ہوتے رہو, آقا کا میلاد مناتے رہو, محفل میلاد منعقد کرتے رہو. اس لیے کہ اگر دیگر اعمال پر کی بنیاد پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گے قیامت میں, پیروں میں بیڑیاں ہوں گے قیامت کے میدان میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جائیں گے, بیڑیاں کرتی جائیں گی, ہتھکڑیاں کھلتی چلی جائیں گی اور فرماتے ہیں لوگوں ایک میں کیا میرے آقا کی اور ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور اشارہ اسی کو کیا جاتا ہے جو خادم ہوا کرتا ہے, جو نوکر ہوا کرتا ہے, جو محکوم ہوا کرتا ہے. پتہ یہ چلا بچپن میں اشارہ کیا تھا, شام کو نوکر سمجھ کے اشارہ کیا تھا, آج مسجد نبوی میں اشارہ کر رہے ہیں. بادل بھی آپ کا نوکر ہے, شام بھی آپ کا نوکر ہے, زمین بھی آپ کی نوکر ہے, آسمان بھی آپ کا نوکر ہے, ساری کائنات آپ کی نوکر ہے اور سب کے آقا امام الانبیاء ہے, سب کے مخدوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے اے لوگوں اپنے آپ کو بیدار رکھو, یہ محفل رائے گا نہیں جائیں گے, معاملین کی اعانت بیکار نہیں جائے گی, شرکا کی شرکت فضول نہیں جائے گی. سب کو حبیب کائنات کی آمد کا صدقہ ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا اور میدان قیامت میں بھی ملے گا. اسی لیے کہا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد کرتے رہو, میلاد رسول کی بزم سجاتے رہو. جس طریقے سے آقا کا میلاد بناتے رہو گے, آقا کا جشن مناتے رہو گے, انشاءاللہ تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین و دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے. آمد رسول کا جشن منانے کے ہمیشہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ قصہ لطیف ابھی تمام تھا, بغیر کسی اشارے کے میں گفتگو آئندہ کے لیے ملتوی کر رہا ہوں. یہ قصہ لطیف ابھی تمام تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. خوب کی سیر جمل پھول چنے شاد رہے, باغ پا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. وہ مسکرا کے دیکھ لے تو جنت ہے زندگی, وہ آنکھ پھیر لے تو قیامت ہے زندگی. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے, کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے, میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے.